اسی طریقے سے اس کو اس حد تک رکھیں، میں اور آپ اس سے نصیحت لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کر دیا، کیونکہ وہ بندہ جو ہے وہ سنسیئر تھا، وہ ہٹ دھرم نہیں تھا پچھلے بندے کی طرح. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ چیز دکھائی، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جب وہ اس کو گدھے کا بھی پروسیس دکھا دیا اور کہا ہم تاکہ تجھے لوگوں کے لیے نشانی بنائیں، تو وہ اس دور کے انسانوں کے لیے نشانی بن گیا. میں اور آپ کے لیے وہ اس طرح کی نشانی نہیں ہے جس طرح کی وہ اس دور کے انسانوں کے لیے نشانی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا نشانی آنے کے بعد پھر عذاب بھی آتا ہے. تو آج مجھے اور آپ کو اگر یہ چیز اس طرح سے دکھائی دی جائے گی تو میرے اور آپ کے اوپر عذاب بھی آئے گا، پھر فوراً آئے گا. یعنی جس طریقے سے قرآن نے حضرت عیسیٰ کے حواریوں کے متعلق کہا کہ جب انہوں نے کہا دسترخوان آسمان سے اتار دیں، اللہ نے کہا میں کیا اتار سکتے ہیں تمہارے، تو اللہ نے کہا میں اتار دوں گا، لیکن یاد رکھنا اس کے بعد ایسا عذاب دوں گا جو کسی کو نہیں دیا ہوگا عالموں میں سے. خیر، تو یہ بات پتہ چلی کہ بھائی وہ نہیں سڑا، اور جس کو اللہ نے مار کے بوسیدہ کر دیا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا، اس نے دیکھا کہ بھائی یہ کمپلیٹ دوبارہ سے بن گیا. اور وہ جب اپنے لوگوں کے پاس گیا ہوگا تو لوگوں نے تو اس کو خدا مان لینا ہے کہ بھائی یہ تو پتہ نہیں کہاں سے آ گیا بندہ، 100 سال کوئی مذاق تو نہیں ہے، ساری سراؤنڈنگ آپ کی چینج ہو جاتی. تو وہ جب وہ کہے گا کہ نہیں یہ مجھے جو ہے اللہ نے اس طریقے سے زندگی دی اور اللہ نے مجھے چیزیں دکھائی ہے، تو وہ ایک ذریعہ واقعی لوگوں کے لیے نشانی بن گیا، صحیح ذریعہ بن گیا اس کا کہ ہدایت کا. اور اللہ فرماتے ہیں کہ جب اس کے لیے یہ واضح ہو گیا اس نے فوراً ایکسیپٹ کیا، اس نے کہا میں جان گیا اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. یعنی میں نے کیسے سمجھ لیا تھا کہ اللہ کی قدرت کے کارخانے میں کوئی کمی ہے یا اللہ ہی کیسے کام کر سکتے، میں جان گیا اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. یہ ایک لے مین تھا، یعنی اگر آپ دیکھیں عام سا آدمی گزر رہا ہے اس کو اللہ نے چیز دکھائی، لیکن وہ سنسیئر تھا. آج میں اور ابھی جس معاملے میں کنفیوز ہے ہم اللہ سے بولیں اللہ ہمیں بھی دکھائیں گے انشاءاللہ. ایسی بات نہیں کہ اللہ ہمیں نہیں دکھائیں گے، ہماری سوچ صحیح ہونی چاہیے، اور ہم جو مانگ رہے ہیں یا جو ہم بول رہے ہیں تو وہ بھی صحیح ہونا چاہیے. آگے آیت نمبر 260 پڑھتے ہیں. اس قول ابراہیم، اور جب کہا ابراہیم نے ربی اے میرے رب ارینی دکھائیے مجھے کیفہ کیسے تحیی آپ زندہ کریں گے الموتى مردوں کو. قال اولم تؤمن اللہ نے فرمایا کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ قال فرمایا بلا کیوں نہیں، ولکن لیطمئن قلبی اور لیکن میں میرا دل مطمئن ہو جائے. قال فخذ اربعۃ فرمایا تو لے لے 4 من الطیر پرندوں سے فصرہن تو ان کو مانوس کر لو الیک اپنی طرف، ثم جعل پھر رکھ دو علی کل جبل ہر پہاڑ پر منہن ان میں سے جزءا ایک ٹکڑا، ثم پھر ادعوہن پکارو انہیں یاتینک چلے آئیں گے تمہارے پاس سعیاً دوڑتے ہوئے، وعلم اور خوب جان لو ان اللہ عزیز حکیم کہ اللہ غالب حکمت والے ہیں. فرمایا کہ اور یہ بھی وہ بھی وقت یاد کرو، اور وہ بھی تمہیں بات پتہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اے میرے رب مجھے دکھائیے، ابھی کہہ رہے ہیں اللہ سے، بول رہے ہیں اللہ مجھے دکھائیے کیسے آپ زندہ کریں گے مردے کو. تینوں آپ دیکھیں بات جو تھی، آیتیں جو ہیں تینوں کے اندر ایک ہی بات سملر ہے، اللہ کی اس قدرت کے اوپر ڈسکشن ہو رہا ہے جو زندگی اور موت دینے والی ہے. سٹارٹنگ سے بادشاہ سے یہ پوچھا گیا، بولا گیا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتے ہیں اور موت دیتے ہیں. اچھا حضرت ابراہیم وہاں پہ اس کو یہ کہہ رہے ہیں، یہاں پہ اللہ سے بول رہے ہیں اللہ کیسے کریں گے. اچھا ایک اور چیز دیکھیں، نبی تھے نا، حضرت موسیٰ سے اللہ نے کلام کیا تو کہہ رہے اللہ مجھے آپ کو دیکھنا ہے. آپ کی اور ہماری جو تجسس ہے نا وہ کم نہیں ہوتا، وہ زیادہ ہوتا ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو جس لیول کے ہوتے ہیں نبی کیا ہوتے ہیں چوزن ون ہوتے ہیں، اللہ کے سلیکٹڈ ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو چنا ہوتا ہے خاص، تو وہ جس لیول کا کام کرتے ہیں اس لیول کی وہ بات پھر کرتے ہیں. اور جس کو اللہ پھر دکھانا چاہے تو اللہ اپنی فضل اور حکمت اور جو بھی اللہ کو دینا ہوتا ہے نبوت تو اللہ دیتے ہیں. تو ایک عام سے بندے کو بھی اللہ دکھا سکتے ہیں، لیکن نبیوں کے حوالے سے ان کے معاملہ بالکل الگ ہے. ان کے اوپر آپ دیکھیں وحی ہوتی ہے، ایسا ہے کہ لوگوں نے جو کہ ڈیمانڈ دی کہ ہم پہ بھی وحی ہو. آپ کو کیوں وحی ہو رہی ہے؟ ایک تو آپ ویسے بھی نبی ہیں، پھر آپ کو ہی وحی ہوتی ہے، تو ہم کیسے مانیں کہ آپ کو وحی ہوتی ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو زندگی اور موت کی اگزامپل بار بار قرآن میں دی ہے، اور وہ 2 باتیں بتائی ہیں. سورہ حج کے اندر جب آپ پڑھتے تو اللہ نے کہا کہ تم کو اگر شک ہے، ریب ہے اس بارے میں کہ میں تم کو پیدا کیسے کروں گا قیامت کے دن، تو تم یہ جان لو، یا تم اس بارے میں مشکوک ہو کہ قیامت کیسے آئے گی
اور کس طرح انسان دوبارہ پیدا ہوگا. تو تم یہ جان لو کہ تم کس سے پیدا ہوئے ہو. تم مٹی سے پیدا ہوئے, پھر نطفے سے, پھر تم کو اللہ نے ارذل العمر تک پہنچایا تاکہ تم سب کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہ جانو. تو تم زمین کی مثال دیکھو. تم کیا تھے, میں نے تمہیں کیا بنا دیا. انسان کی باڈی میں کتنے ڈیڈ سیلز ہوتے اور اس کے بعد پھر وہ الائیو ہوتے. تو اللہ زندگی اور موت کے جو ایگزامپل ہے نا, مجھے اور آپ کو دکھاتے رہتے ہیں. اچھا, اس کے اندر جو سب سے اسٹرانگ بات آتی ہے وہ یہ کہ تم زمین دیکھو کہ وہ حامدہ ہوتی ہے, وہ خشک ہوتی ہے, وہ بنجر ہوتی ہے, وہ مردہ ہوتی ہے, اور اللہ اس کو پھر پانی کے ذریعے زندہ کر دیتے. تو اسی طرح تمہیں پیدا کر دے گا. اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. یہاں پہ حضرت ابراہیم نے جب بولا اللہ مجھے دیکھنا ہے, تو اللہ نے بولا کیوں, اولم تؤمن, کیا تم مانتا نہیں ہے. تو کہا نہیں, کیوں نہیں میں مانتا, میں تو مانتا ہوں, مجھے میرے دل کا اطمینان چاہیے. جب نبی کا کانفیڈنس لیول اتنا ہائی ہوگا اللہ کے اوپر کہ اللہ کے اوپر اتنا کانفیڈنس رکھتے ہوں گے, تو پھر وہ اپنے لوگوں کو جب بتائیں گے تو پھر لوگ بولیں گے نا کہ واقعی یہ کیا بات ہے کہ یہ اپنی جگہ سے ہلنے کو تیار ہے. اس سے پہلے بھی انہوں نے آسمان اور زمین کی بادشاہت دے کر اس بات پر آ گئے تھے کیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, یعنی اپنی قوم کو بتانے کے. تو وہ قوم کے پاس اس وقت بھی کوئی جواب نہیں تھا سوائے یہ کہ اس کو یہ جو ہے بہک گئے اور ہمارے باپ دادا کے خلاف جاتے. تو آج میں اور آپ اللہ کی باتوں کو, بہت ساری باتوں کو مان لی ہے, لیکن ہم نے ابھی اطمینان قلب اس طرح سے نہیں ہوا کہ شاید ہم نے اس کو ایکسپیرینس نہیں کیا, اور پھر بھی لیکن ہم مانتے اس کو ضرور ہے. تو ماننا ہی چاہیے, ویٹ نہیں کرنا چاہیے کہ میں اور آپ پتہ نہیں کوئی پیک پہ پہنچے 100% سیٹسفیکشن پہ اور پھر جا کے مانیں گے. یہ بھی ایک شیطان کی طرف سے ہم پیچھے کرنے والی بات ہے اور ہم کو کنفیوز رکھنا خواہ. اس کے بعد یہاں پہ بات کیا کی, اللہ نے ان کو کیا بولا, 4 پرندے لے لے, ان کو مانوس کر لے. اچھا, اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی اس طرح کی چیز دکھاتے ہیں تو اس کے لیے کوئی ذریعہ سبب بنا دیتے, جو ہم نے کل بھی بات کی تھی انسان کی سطح کے اوپر جا کے. حضرت زکریا کو جب یحییٰ کی خوشخبری دے رہے تھے تو کہا کہ یحییٰ جو ہے اس کے وہ پیدا ہوگا, تو انہوں نے کہا اللہ اپنے لیے کو نشانی بنا دے. اللہ نے فرمایا 3 دن تک تو بات نہیں کر سکے گا یا بات نہیں کرے گا. تو کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو نارمل روٹین سے ہٹ کرو تاکہ پھر انسان کو سمجھ میں آ جائے بات. یہاں پہ انہوں نے 4 پرندے لیے, ایک پروسیس چل رہا ہے. 4 پرندوں کو جو ہے وہ ہلا رہے ہیں, مانوس کر رہے ہیں, پھر ان کو پہاڑ پر رکھ رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے ان کو بلا رہے ہیں, یعنی ظاہر مانوس ہوں گے تو آپ کے پاس آئیں گے. تو ان کے ٹکڑے کر کے ان کو مانوس پہلے کر دیا, ان کے ٹکڑے پہاڑ پہ رکھ دیے, اور پھر ان کو کال دی جس طرح نارملی وہ جب زندہ ہوتے تھے. تو وہ آ گئے آپ کے پاس سائن, یعنی کوشش کرتے ہوئے اپنا فلائی کرتے ہوئے. اور جان لو کہ اللہ غلبے والے, حکمت والے. یہ اینڈنگ دیکھیے اس آیت کی کہ اللہ کیا ہے, غلبے والے, حکمت والے. تو میں اور آپ کو بھی کوئی پروسیس کرنا پڑے گا, کچھ چیز کرنی ہے, دیکھنی ہے. جب میں اور آپ کہتے ہیں تقویٰ کی زندگی میں کامیابی ہے, تو تقویٰ کر کے دیکھیں نا, اختیار کریں تقویٰ, تو آپ کو اللہ تعالیٰ دکھائیں گے سکسیس. کچھ کرنا پڑے گا. ان کو یہ دیکھنا تھا تو بھی اللہ نے ان سے کام کروایا, صحیح ہے. اور پھر کیا کہا, جان لیجیے کہ اللہ غلبے والے, حکمت والے, یعنی اللہ کے پاس بڑا غلبہ ہے لیکن اللہ کی حکمت ہے. تو اس کی ہر ایک کے اوپر وہ چیز ڈسکلوز یا ریویل نہیں ہوگی, ہر چیز ہر ایک کے اوپر ظاہر نہیں ہوگی مگر اللہ کی حکمت کے اکارڈنگ. آیت نمبر 261, مثل الذین, مثال ان لوگوں کی, ينفقون جو خرچ کرتے ہیں, اموالہم اپنے مال, فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں, کمثل جیسے مثال, جنتیں باغ, دانے کی, حبت دانے کی, انبتت اگائے وہ, 7 سنابل 7 بالیں, فی کل سنبلۃ, ہر بالی میں, 100 حبۃ 100 دانے ہیں, واللہ یضاعف لمن یشاء, اور اللہ بڑھاتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں, واللہ واسع علیم, اور اللہ وسعت والے جاننے والے ہیں. فرماتے ہیں ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, ایسی ہے جیسے کہ مثال ایک دانے کی, ایک دانہ ہے اور وہ اگا رہے ہیں 7 بالیں. یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ خرچ کی ان کے مال کی مثال ایسی ہے جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں, اتنی, یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑھاتے ہیں جیسا کہ ایک دانہ ہے, اور اس دانے سے جو ہے وہ 7 بالیاں نکلی. 7 بالیوں کے اندر ہر بالی میں 100 دانے ہیں, 700 ہو گئے. اللہ کہہ رہے اللہ بڑھاتے, ضعف, بڑھاتے چلے جاتے ہیں, کس کے لیے, لمن یشاء, جس کے لیے چاہتے ہیں. یعنی کس سے کس طرح سے دیے اس کے حساب سے اللہ بڑھاتے چلے جاتے ہیں. خرچ تو سب کرتے ہیں, ایک بندہ خرچ کرتا ہے, یار میرا رشتہ دار ہے دے دو, لوگ کیا کہیں گے. ایک بندہ خرچ کرتا ہے, مجھے بڑا ترس آ رہا ہے, مجھ سے دیکھا نہیں گیا, صحیح. ایک بندہ بولتا ہے میرا فرض بنتا ہے, میں اللہ کا شکر کیسے ادا کروں گا اگر میں لوگوں کو نہیں دوں.
مجھے احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے لوگوں سے بہت بہتر رکھا ہے. اور آپ آگے پڑھ لیں گے, اور ایک بندہ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے. اس کے خرچ کی مثال بھی آپ دیکھیے گا کیا فرق ہے. اور ایک بندہ خرچ کرتا ہے کیوں؟ لوگ بولیں گے کہ کتنے بڑے دل کا بندہ ہے. سب کی الگ الگ انٹینشن ہے, سب کی نیتیں الگ الگ ہیں, سب کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. یہاں پہ ایک نارمل بندے کو لے لیں جو کہتا ہے کہ زکوٰۃ دینا میرا حق ہے, یا خرچ کرنا میرا حق بنتا ہے جو صدقات وغیرہ میں دیتا ہوں, یا یہ دینا چاہیے, تو جو دے رہے اللہ کہہ رہے ہیں وہ ظاہر نہیں ہوگا. یعنی جو بھی بندہ یہ بول رہا ہے کہ مجھے دینا ضروری ہے, وہ لائبلٹی سمجھتا ہے اپنی, یعنی اس بات کو سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھے دیا اور مجھے دینا چاہیے, تو وہ جو دے رہا ہے اللہ کہہ رہے ہیں وہ ظاہر نہیں ہوگا. اللہ تمہارے خرچ کو جو ہے وہ اتنا بڑھا سکتے ہیں, لیکن جس کے لیے چاہیں گے, دیکھیں آگے بات, جس کی جیسی نیت اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ اس کا بڑھائیں گے. کس نے کتنی مشکل سے نکالے ہیں پیسے, جو اس نے اماؤنٹ دی ہے وہ کتنی مشکل سے نکال کے کتنی مشکل سے کمائے, اس کے بعد دی, تو اس کے حساب سے اس کو بڑھایا جائے گا. یعنی یہ مقصد یہ ہے بولنے کا کہ اللہ کیا ناانصافی نہیں ہے, کیونکہ اگر آدمی کروڑ روپے کما کے لاکھوں روپے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, اور ایک آدمی صرف چند ہزار کما کر بھی چند 100 روپے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ناانصافی نہیں ہے. وہ پرسنٹیجز اور وہ ساری اللہ کے پاس اس کی پکچر ہے دونوں لوگوں کی, اور اللہ اس کے حساب سے بڑھاتے چلے جائیں. تو مطلب 700 پہ بات نہیں ختم ہو جائے گی, اللہ بڑھائیں گے جس کے لیے چاہیں گے, اور بھی بڑھتا رہے گا. اور اللہ کیا ہے؟ وسعت والے, جاننے والے. اللہ بڑے وسیع ہیں, اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کس کے ساتھ کیا ہے معاملہ, اور اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں, اللہ کے یہاں بڑی وسعت ہے. تو تم یہ نہیں بولا اللہ کتنوں کو دیں گے, لو یہاں پہ 1 روپیہ لے رہے ہیں اس سے 700 بن رہے ہیں, اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کسی اور سے زیادہ خوش ہو رہے ہیں اس کو 7000 دے گے 1 روپیے پہ, مجھے بھی کیا ملے گا, اس کو بھی ملے گا, کتنوں کو اللہ دے گا. تو یہ میری اور آپ کی روم نہیں ہے فکر کرنے کا, سمجھ رہے ہیں, یہ میری اور آپ کا کام نہیں ہے, یہ اللہ کا کام. اللہ وسعت والے, اللہ کے پاس بڑی وسعت ہے, فراوانی ہے, کوشائش ہے, اور اللہ نالج بھی رکھتے ہیں. آگے آیت نمبر 262, الذین ینفقون, وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال, فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں, ثم پھر لا یتبعون, نہیں جتاتے, نہیں پیچھا کرتی, ما انفقوا, جو خرچ کرتے ہیں, منن کوئی احسان, ولا اذن, اور نہ ہی اذیت, لہم اجرہم, ان کے لیے ان کا اجر ہے, عند ربہم, ان کے رب کے پاس, ولا خوف علیہم, اور نہیں کوئی خوف ہوگا ان پر, ولا هم یحزنون, اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. فرمایا کہ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کے راستے میں, کیسے خرچ کرتے ہیں کہ پیچھے ان کو کوئی احسان نہیں جتاتے. پیسہ دے رہے ہیں اللہ کے راستے میں, احسان نہیں جتا رہے. ہمارے یہاں دے کر اور جتا دیا جاتا ہے, تم کو اتنا تو دے دیا, اب وہ آپ کس بات کے اوپر ہی کہہ رہے ہیں اس کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں. اور آپ کہتے ہیں اتنا ان کو دیتے ہیں لیکن ان کو احساس نہیں ہے, اس طرح کی بات کر کے میں نے اور آپ نے کیا کیا, احسان جتا دیا. تو منم ولا اذن, نہ احسان جتانا اور نہ ہی اذیت دینی ہے. کوئی ایسی باتیں مت سنائے پیسہ دے کر کے, آپ تو یہ بولے گا نہیں میرے سامنے کچھ, کیوں؟ کیونکہ میں نے اس کو دے دیا, یعنی خرید لیے جیسے اس کو. یہ صرف اور صرف اللہ کا معاملہ اور بندے کا معاملہ ہونا چاہیے, اس کے پیچھے انسان کی اپنی خواہش کا کوئی عمل دخل نہیں آنا چاہیے. ہم جو ہے ماسی کو پیسے بھی دے رہے ہوتے ایکسٹرا, اور اس کے بعد یہ بھی سوچ رہے ہوتے کہ کام نکلوائیں گے اس سے اپنا, اور پھر یہ بھی سوچ رہے ہوتے کہ اللہ اس کو قبول کر لے انفاق کے طور پر. تو آپ نے اپنے کام کے پیسے دیے یا آپ نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیے, سوچ لینا پھر. اور پھر مزید یہ کہ اس کو باتیں بھی سنائی جاتی ہے اس کے اوپر کہ تم کو اتنا دیتے ہیں لیکن تم لوگ بے مروت ہو اور نمک حرام ہو, پتہ نہیں کیا. تو یہ بات یہاں پہ سمجھ لیں, چاہے وہ رشتہ داروں کے ساتھ معاملہ, چاہے وہ نوکر کے ساتھ معاملہ ہو, چاہے وہ کسی بھی انداز میں آپ نے اور میں نے کسی کے بہن ہیں بھائی ہیں ان کو اگر کچھ دیا ہے اور اس کے بعد ان کو جتا دیا, تو اللہ فرما رہے ہیں کہ پھر وہ لوگ جو ایسا خرچ کرتے ہیں جس کے پیچھے اذیت اور احسان جتانا نہیں ہوتا, ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس. اس طرح سے نہیں, خرچ کرنے کے آداب آپ سمجھ لیں, خرچ کو مقبولیت تک اللہ کی پہنچانے کے لیے کیا طریقے ہیں وہ دیکھ لیں, اس کو بالکل الگ کر لیں, اس کے لیے کالمز بنا لیں, یعنی کہ بھائی یہ اگر میں نے کیا تو یہ خرچ میرا قبول نہیں ہوگا, اور اس طرح سے اگر میں نے خرچ کیا تو میرا خرچ جو ہے وہ اللہ 700 سے بھی زیادہ